حضرت علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، سب سے چھوٹی اولاد ہیں۔ اور ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر ہے صرف اور صرف 6 ماہ۔ پیارے مسلمانوں، سوچئے گا کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس ننھے معصوم کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ فوت ہونا اور چیز ہوتی ہے، شہادت ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور شہادت بھی ایسے نہیں ہوئی، تیر کے ذریعے شہادت ہوئی ہے۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب گرمی کا سماں تھا، 3 دنوں سے پانی بند تھا اور جگہ بھی صحرا کی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے گرمیوں میں، اور اوپر سے پانی بند ہو تو سمجھے کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ گرمی میں پانی ہی وہ چیز ہے جس پر آپ کی زندگی جو ہے وہ انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ 3 دن بعد یہ حالت تھی اس ننھے معصوم کی کہ سمجھے کہ رویا بھی نہیں جا رہا تھا، آواز بھی نہیں نکل رہی ہوگی۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو آپ لے جائیں۔ اب اس میں 2 طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن یہ ظالمین یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس 6 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اسے لے جائیں، شاید اسے دیکھ کر انہیں رحم آ جائے کہ اس بچے کو تو پانی کے کچھ گھونٹ مل جائیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرات کے کنارے پر آئے اور ان فوجیوں سے کہا کہ تمہاری جو دشمنی ہے، جو مسئلہ ہے، یعنی انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ مجھ سے ہے، اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا۔ اور پھر چلو بھرا پانی کا کہ چند قطرے اس معصوم کے حلق میں اتار دیں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو اتنے میں ہرملا ایک شخص تھا لعین، جسے اشارہ کیا گیا کہ تیر چلاؤ۔ اب اس لعین نے تیر اپنی کمان پر چڑھایا اور اس کا نشانہ اچھا تھا۔ وہ اس وقت ان لوگوں میں تھا جن کے نشانے زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ اچھے تھے۔ اب اس لعین نے وہ تیر چلایا اور وہ تیر جو کہ خاص جانوروں کا یا ہرن کا شکار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تیر اس بچے کی گردن میں اتار دیا۔ وہ تیر ہوا کو چیرتا ہوا حضرت علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں لگا، اور کہتے ہیں کہ ایک ہچکی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اور وہ تیر 2 شاکا تیر تھا۔ اس 2 شاکا تیر کے لگنے کی وجہ سے اس ننھے معصوم کی گردن لٹک گئی اور خون سے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ بھر گئے۔ انہوں نے اس خون کو آسمان کی طرف کر کے فرمایا کہ یا اللہ، یہ قربانی بھی قبول۔ یا ایک جگہ اور فرمایا جاتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور ظلم یہاں تک تھما نہیں، جب ان 72 شہدائے کرام کو شہید کر دیا گیا تو ان لعینوں نے ان 72 کے 72 سروں کو علیحدہ کر کے نیزوں پر ٹانگا، اور ان نیزوں کو وہ لے کر چلے، اور ان 72 میں ایک سر اس ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی تھا۔ پیارے مسلمانوں، کہاں تک روئیں گے اور کہاں تک ڈیفینڈ کریں گے؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یزیدیت اور ان کے ساتھیوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جب اللہ پاک کی عدالت لگنی ہے نا، تو پھر ان لوگوں کا تو جو حال ہونا ہے، آپ لوگوں کا جو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ ادھر بات کس کی ہو رہی ہے، آپ یہ تو دیکھیں کہ ظلم کن پر کیا جا رہا ہے، جن کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ دیتے ہوئے خطبہ روک دیا اور جا کر اپنے ان پیارے نواسوں کو اٹھایا اور پیار کیا اور پھر خطبہ شروع کیا۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کی خاطر اگر وہ کمر پر بیٹھ جائیں، پیارے آقا سجدے میں ہیں، تو اللہ پاک کے حکم سے وہ سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، لیکن انہیں اتارتے نہیں۔ یہ وہ نواسے ہیں، اور نواسوں کی آگے اولاد ہے۔ اور کیسی تپتی ہوئی سخت گرمی میں وہ ریتلا صحرا
جو کہ بذات خود ہی ایک جہنم کا سما پیش کرتا ہے۔ اتنی گرمی تو برداشت ہی نہیں ہوتی، اور اس گرمی کے اندر 3 دن تک کہتے کھانا بھی نہیں ملا تھا، لیکن پانی کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پانی کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر اس بغیر پانی کے انہوں نے کس طرح جہاد کیا ہوگا۔ پیارے مسلمانوں، اللہ پاک سے یہ دعا فرمائیں کہ انہوں نے جس قربانیوں سے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے نا، اللہ پاک ہمیں ان قربانیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔